ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بے شمار ہزاروں سینکڑوں ریسرچرز ہیں، یونیورسٹی میں تعینات ہیں، ریسرچ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں. ہمارے آج نوجوانوں کو بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا خاص کیا کام کیا، کون سی ایسی ریسرچ کی کہ دنیا کی جب 2% بہترین ریسرچرز کی لسٹ بنی تو اس میں آپ کا نام آ گیا؟ جی، میں اس لسٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہوتی ہیں، ہوں ان پبلیکیشنز کی ٹوٹل تعداد ہوں اور کتنے سالوں میں وہ پبلش ہوئیں اور ان پر آنے والی سائٹیشنز. اچھا، سائٹیشن کے بارے میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ سائٹیشن ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کو آپ کے بعد والے مصنفین نے پڑھا ہوں اور اپنی ریسرچ میں سائٹ یا کوٹ کیا. ہوں اب جتنی زیادہ سائٹیشنز آپ کی ریسرچ پہ آ رہی ہی ہیں، آپ کو اتنا اچھا ریسرچر سمجھا جاتا ہے اور آپ کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو اتنا اچھا آرٹیکل سمجھا جاتا ہے. تو امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر آف میڈیسن ہیں، انہوں نے بیٹھ کے تو دنیا بھر کا ڈیٹا لیا اور اس کو انالائز کیا اپنا ایک فارمولہ بنا کے. تو اس میں جیسے میں نے 2-3 فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں، ان فیکٹرز کو سامنے رکھا اور ہر سبجیکٹ ایریا میں انہوں نے ٹاپ 2% ریسرچرز کی فہرست تیار کی. اس میں پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں اور دنیا بھر کے لوگ شامل ہیں ان کے فارمولے کے مطابق. تو اگر آپ لگے رہیں اپنے کام میں اور اپنا کام آپ کوشش کریں کہ کوانٹٹی وائز بھی اچھا ہو اور کوالٹی وائز بھی اچھا ہو، تو ان دونوں پیرامیٹرز کے اوپر آپ کا نام پھر ٹاپ ریسرچر میں آنا شروع ہو جاتا ہے.